یہ ٹی ایس اسپیشل ہیلی کاپٹر کیا ہوتا ہے عمران صاحب؟ صفدر نے کہا، یہ اڑن تشتری کی شکل کا جدید ہیلی کاپٹر ہے جسے میزائل سے تباہ نہیں کیا جا سکتا، اور یقیناً اس میں ایسا نظام بھی ہوگا کہ جزیرے کے گرد پھیلی ہوئی ہوا میں موجود خطرناک اور تباہ کن ریز اس پر اثر انداز نہ ہوتی ہوں گی۔ عمران نے جواب دیا، تو پھر اب کیا ہوگا؟ اب ہم اندر کیسے جائیں گے؟ جولیا نے کہا، یہی سوچ رہا ہوں کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے بہرحال اندر جانا ہے، کیونکہ کیپٹن شکیل اگر زندہ ہے تو یقیناً وہ کسی شدید مشکل میں ہوگا، اور اس اسپیشل فورس کے وہاں پہنچ جانے کے بعد تو اس کی زندگی بچنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ عمران نے کہا، اور اس کی بات سن کر باقی ساتھیوں کے چہروں پر بھی تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ چلو تنویر، انجن سٹارٹ کرو، ہم نے پہلے اس کوماٹو پر پہنچنا ہے، پھر وہاں سے ٹنل کے ذریعے کراسونا پہنچیں گے، عمران نے کہا، اور وہ سب اوپر آ گئے۔ چند لمحوں بعد انجن سٹارٹ ہوا اور تنویر نے موٹر بوٹ کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن اس کوماٹو جزیرے کے گرد بھی تو حفاظتی انتظامات ہوں گے، صفدر نے کہا۔ ہاں، مجھے کیپٹن شکیل نے اس کی تفصیل اس وقت بتائی تھی جب میں کراٹ جزیرے پر برانک بنا ہوا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ خود کس طرح مارسیلا سمیت جزیرے پر پہنچا تھا، عمران نے کہا۔ موٹر بوٹ تیزی سے اب کوماٹو جزیرے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ بس اسے روک دو، عمران نے کہا، تو تنویر نے انجن بند کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ بوٹ رک گئی۔ تم یہیں رکو، میں سمندر میں اتر کر آگے کا جائزہ لے کر آتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر وہ سائٹ پر گیا اور دوسرے لمحے اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ پھر وہ پانی کے اندر ہی اندر تیزی سے آگے بڑھنے لگا، لیکن تھوڑا اور آگے جاتے ہی وہ بے اختیار سطح کے اوپر پہنچ گیا۔ گو ابھی تک سورج نہیں نکلا تھا، اس لیے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن اس اندھیرے کی وجہ سے پانی میں موجود شعاؤں کا جال جزیرے کے چاروں طرف پھیلا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ عمران غور سے اس جال کو دیکھتا رہا، پھر تیزی سے واپس مڑا اور چند لمحوں بعد وہ واپس موٹر بوٹ پر پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ جولیا اور صفدر نے بیک وقت پوچھا، جبکہ عمران لباس سے بہتے ہوئے پانی کی وجہ سے موٹر بوٹ کے کنارے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ صفدر، مشین گن مجھے دو، اس میں نیا میگزین بھی ڈال دو، اور تنویر تم انجن کو سنبھالو۔ اور سنو، یہاں سے آگے سمندر کے پانی میں شعاؤں کا جال موجود ہے، لیکن میں نے چیک کر لیا ہے کہ ان شعاؤں کو وقتی طور پر ناکارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک ہی جگہ 2 بار گولیاں چلانا پڑیں گی۔ جیسے ہی ایک جگہ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں لگیں گی، جال کا وہ حصہ کٹ جائے گا، اور اس کے کٹنے کی وجہ سے چند منٹ کے لیے شعائیں مرکز سے آف ہو جائیں گی، لیکن صرف چند منٹ کے لیے، اور ہم نے ان چند منٹوں میں موٹر بوٹ کو اس جال سے آگے لے جانا ہے۔ اگر ہمیں دیر ہو گئی اور جال دوبارہ بن گیا تو پھر ہم سب کے موٹر بوٹ سمیت پرخچے اڑ جائیں گے۔ لیکن موٹر بوٹ جزیرے تک نہ لے جانا، بلکہ زیادہ سے زیادہ نصف فرلانگ کا فاصلہ طے ہونے کے بعد موٹر بوٹ کو رک جانا چاہیے، کیونکہ آگے ایک اور سائنسی حربہ موجود ہے، عمران نے کہا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شعاع پر تم بالکل ایک ہی جگہ پر یکے بعد دیگرے 2 گولیاں فائر کرو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ اعصاب کا کھیل ہے مس جولیا، اور تم دیکھنا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے صفدر نے اسے ایک مشین گن لا دی۔ عمران نے اس کا میگزین چیک کیا اور پھر وہ موٹر بوٹ کے اگلے حصے میں پہنچ گیا۔ تنویر نے آپریٹنگ سیٹ سنبھال لی۔ آہستہ آہستہ موٹر بوٹ چلاؤ، اور جب میں کہوں روک دینا، اور پھر یک لخت اسے پوری رفتار سے چلا دینا۔ اس کے باوجود نصف فرلانگ سے پہلے اسے رک جانا چاہیے۔ معمولی سی گڑبڑ ہو گئی تو سب مارے جائیں گے، عمران نے تنویر کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، جیسے تم کہہ رہے ہو ویسے ہی ہوگا، تنویر نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انجن سٹارٹ کیا اور پھر لانچ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ روک دو، عمران نے کہا، اور تنویر نے بوٹ روک دی، لیکن انجن ویسے ہی چل رہا تھا۔ ارے یہ تو واقعی عجیب و غریب شعاعی جال ہے، صفدر نے اور جولیا نے کہا، کیونکہ شعاعی جال سامنے سمندر کے پانی میں اندھیرے کی وجہ سے چمکتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ عمران نے مشین گن سیدھی کی اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی گولیاں مشین گن سے نکل کر پانی کی طرف لپکیں۔ پلک جھپکنے میں جال غائب ہو گیا۔ اسی لمحے موٹر بوٹ نے یک لخت ایک زوردار جھٹکا کھایا
اور دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ اگر صفدر اور جولیا پہلے سے ہی سنبھلے ہوئے نہ ہوتے تو لامحالہ وہ اس قدر زوردار جھٹکے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑے نہیں رہ سکتے تھے۔ موٹر بوٹ بجلی کسی تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی، اور پھر یکلخت اس کی رفتار ایک جھٹکے سے کم ہونا شروع ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ ہوتے موٹر بوٹ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ گڈ، تم نے واقعی بہت مہارت کا مظاہرہ کیا ہے تنویر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، تنویر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب آگے کیا ہے؟ جولیا نے کہا۔ صفدر، کیا تم بے ہوش ہونے کے لیے تیار ہو؟ عمران نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بے ہوش؟ کیا مطلب؟ کھل کر بات کریں، صفدر نے چونک کر کہا، اور جولیا اور تنویر بھی حیرت سے عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ آگے جو حربہ ہے اس سے جیسے ہی کوئی انسان ٹکرائے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حربہ چند منٹوں کے لیے آف ہو جائے گا اور ہم پہلے کی طرح رش کر کے جزیرے تک پہنچ جائیں گے، عمران نے کہا۔ اور میرا کیا ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ نہ کہیں جنازہ ہوگا نہ کہیں مزار ہوگا، عمران نے فوراً ہی کہا۔ پھر وہی بکواس، یہ وقت ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ نان سینس، جولیا نے یکلخت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ تمہیں اٹھا لیا جائے گا، تم بے فکر رہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر نے فوراً تیار ہونا شروع کر دیا۔ تنویر، تم نے پہلے کی طرح موٹر بوٹ کو آگے لے جانا ہے، لیکن صفدر کا خیال رکھنا ہے، اسے ضرب نہ لگ جائے، اور صفدر کو اچک کر ہمیں لانچ میں کھینچنا ہے، عمران نے کہا تو تنویر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ صفدر بھاری جسم کا آدمی ہے، اس کی جگہ میں ہو جاتی ہوں، جولیا نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں مس جولیا، عمران صاحب کے لیے میں بھاری نہیں ہوں، البتہ آپ بھاری ثابت ہو سکتی ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیا کا نام میں نے جان بوجھ کر نہیں لیا، ورنہ تنویر نے لانچ آگے ہی نہیں بڑھانی تھی، اور وقت اتنا کم ہوگا کہ پھر ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس بار جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ ظاہر ہے جب تک مس جولیا کو نہ اٹھا لیا جاتا میں کیسے لانچ آگے لے جا سکتا تھا، تنویر نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا، اور سب اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑے۔ صفدر اس دوران کوٹ، جرابیں اور بوٹ اتار چکا تھا، اس نے جیبوں میں سے سامان بھی باہر نکال کر رکھ دیا تھا۔ اوکے، تیار ہو؟ چلو صفدر، عمران نے کہا تو صفدر نے اچھل کر ایک لمبی چھلانگ لگائی، اور وہ کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا سمندر میں جا گرا، اور پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کا جسم اس طرح اچھلا جیسے کسی نے اسے نیچے سے پکڑ کر گیند کی طرح اوپر اچھال دیا ہو، اور پھر وہ دھماکے سے پانی کی سطح پر گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہو گئے تھے۔ چلو تنویر، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور تنویر نے ایک زوردار جھٹکے سے لانچ کو انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھا دیا۔ صفدر کا جسم کسی تختے کی طرح سمندر کی سطح پر تیر رہا تھا۔ لانچ خاصی تیز رفتاری سے اس کے قریب سے گزرنے لگی تو عمران جو سائڈ پر جھکا ہوا تھا اس نے بجلی کسی تیزی سے ہاتھ کو نیچے کیا، اور دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے صفدر کا جسم ہوا میں اٹھتا ہوا قلع بازی کھا کر واپس لانچ میں گرنے لگا تو عمران نے بڑے ماہرانہ انداز میں دوسرے ہاتھ کو آگے کر کے اسے سنبھالا اور پھر آہستہ سے عرشے پر لٹا دیا، اور اس کے ساتھ ہی جولیا نے اس طرح طویل سانس لیا جیسے کافی دیر سے اس کا سانس اس کے حلق میں رکا ہوا ہو۔ لانچ انتہائی رفتار سے اڑتی ہوئی جزیرے کے قریب ہوتی چلی گئی، اور پھر تنویر نے اس کا انجن بند کیا اور لانچ ایک جھٹکے سے آہستہ ہونے لگ گئی۔ چند لمحوں بعد لانچ جزیرے کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ صفدر کا کوٹ، بوٹ، جرابیں اور دوسرا سامان جولیا اٹھا لے گی، اور تنویر تم نے ضروری سامان کا تھیلا اٹھانا ہے، جلدی کرو، ہم نے لانچ کو جزیرے کے اوپر کھینچ کر چڑھانا ہے، عمران نے جھک کر بے ہوش پڑے ہوئے صفدر کو اٹھا کر کاندھے پر لادتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دوڑتا ہوا لانچ سے جزیرے پر چڑھ گیا۔ اس نے صفدر کو ایک طرف لٹا دیا۔ دوسرے لمحے جولیا بھی اوپر آ گئی اور اس کے پیچھے تنویر بھی اوپر آ گیا۔ پھر عمران، تنویر اور جولیا تینوں نے مل کر بھاری موٹر لانچ کو کھینچ کر ساحل پر چڑھا دیا۔ اب صفدر کیسے ہوش میں آئے گا؟ جولیا نے عمران سے کہا۔ تنویر، تم اسلحہ لے کر جزیرے کا راؤنڈ لگاؤ، جولیا تمہارا ساتھ دے گی، میں صفدر کو ہوش میں لاتا ہوں، عمران نے جولیا اور تنویر سے کہا، اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جبکہ عمران نے کوٹ کی جیب سے ایک تیز دھار اور باریک نوک والا خنجر نکالا
اور صفدر کو الٹ کر اسے سینے کے بل لٹا دیا، اور پھر خنجر کی مدد سے اس نے اس کی گردن کے عقبی حصے میں ایک مخصوص رگ پر کٹ لگایا۔ رگ سے خون آہستہ آہستہ رسنے لگا۔ تھوڑا سا خون رسا، جب نکل گیا تو عمران نے جیب سے رومال نکالا اور اس نے زخم پر رومال رکھ دیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے رومال اٹھایا تو خون رسنا بند ہو گیا تھا۔ عمران نے رومال کی تہہ بدلی اور ایک بار پھر اس نے رومال زخم پر رکھ کر دبا دیا۔ چند لمحوں بعد عمران نے جب رومال اٹھایا تو خون رسنا بالکل بند ہو گیا تھا۔ عمران نے ایک طرف رکھے ہوئے خنجر کو اٹھایا اور رومال سے اسے اچھی طرح صاف کیا، اور پھر رومال اس نے ایک طرف پھینک دیا، جبکہ خنجر کو واپس کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ کر اس نے صفدر کو سیدھا کر کے پشت کے بل لٹا لیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ اسی لمحے تنویر اور جولیا دوڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تو عمران نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک اڑن تشتری ساخت کا ہیلی کاپٹر ساتھ والے جزیرے پر اترا ہے، وہ مشرق کی طرف سے آیا ہے۔ تنویر نے قریب آ کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہیڈ کوارٹر سے فورس پہنچ گئی۔ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ ہٹا لیے کیونکہ صفدر کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ یہاں جزیرے پر تو ہر طرف انسانی لاشیں بکھری پڑی ہیں، البتہ ادھر ایک مشین روم ہے جس میں مشینیں نصب ہیں اور ان میں سے 2 مشینیں باقاعدہ کام کر رہی ہیں۔ تنویر نے کہا، تم صفدر کو تیار کرواؤ، میں جولیا کے ساتھ اس مشین روم میں جاتا ہوں۔ ہم نے یہاں سے ساتھ والے جزیرے پر جانے والی ٹنل کا راستہ تلاش کرنا ہے، عمران نے تنویر سے کہا، اور پھر جولیا کو لے کر ساتھ دوڑتا ہوا مشین روم کی طرف بڑھ گیا۔ مشین روم میں واقعی 2 مشینیں کام کر رہی تھیں۔ عمران نے انہیں دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دونوں کو بند کر دیا۔ ان مشینوں کے چلنے کی وجہ سے صفدر کو بے ہوشی کا مزہ چکھنا پڑا ہے، عمران نے کہا۔ تو کیا اب وہ حفاظتی انتظامات ختم ہو گئے ہیں؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس نے ٹنل کھولنے والی مشین کو چیک کرنا شروع کر دیا، لیکن وہاں ایسی کوئی مشین موجود نہیں تھی جو ٹنل کھول سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹنل کھولنے اور بند کرنے کا تمام عمل دوسرے جزیرے کراسونا سے کیا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ اسی لمحے صفدر اور تنویر بھی مشین روم میں آ گئے۔ تو پھر اب کیا کرنا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ اس جزیرے کے گرد حفاظتی انتظامات کام کر رہے ہیں، ورنہ ہم موٹر بوٹ پر وہاں پہنچ جاتے، عمران نے سوچنے کے سے انداز میں کہا۔ ہم سمندر میں اتر کر اس ٹنل میں سوراخ کر کے آگے نہیں جا سکتے، جولیا نے کہا۔ نہیں، ایک تو ٹنل میں سمندر کا پانی بھر جائے گا اور وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، دوسری بات یہ کہ اس کا کراسونا والا راستہ بھی بند ہوگا اور ہم الٹا ٹنل میں ہی پھنس کر رہ جائیں گے، باہر بھی نہ نکل سکیں گے کیونکہ وہاں سائنسی ریز موجود ہوں گی اور ہم آگے بھی نہ بڑھ سکیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہوگا؟ جولیا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تنویر، تم سمندر میں اترو اور جزیرے کے گرد چکر لگا کر چیک کرو کہ ٹنل کس طرف ہے اور اس جزیرے کے ساتھ اس کا سرا کس طرف سے جڑا ہوا ہے تاکہ وہاں بم مار کر اس کا راستہ کھولا جائے، عمران نے کہا۔ لیکن سمندر میں تو سائنسی ریز ہیں، تنویر نے کہا۔ وہ میں نے بند کر دی ہیں، اب اس جزیرے کے گرد پانی میں کوئی ریز موجود نہیں ہے، عمران نے جواب دیا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ سب مشین روم سے نکل کر دوبارہ اس طرف کو بڑھنے لگے جدھر ساحل پر ان کی لانچ موجود تھی۔ تنویر نے صفدر کی طرح کوٹ، بوٹ اور جرابیں اتاریں، جیبوں سے سامان نکال کر رکھا، اور پھر اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور غوطہ لگا کر نیچے چلا گیا۔ وہ سب خاموشی سے کھڑے رہے۔ کافی دیر بعد تنویر واپس سطح پر ابھرا اور پھر ساحل پر چڑھ آیا۔ ٹنل تو بہت چوڑی ہے اور کسی خاص دھات کی بنی ہوئی ہے، اس کا سرا اس مشین روم کی مغرب کی طرف ہے، تنویر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ بیگ اٹھا لیا جو تنویر اٹھا کر لایا تھا۔ تم تیار ہو کر آ جاؤ، میں راستہ کھولتا ہوں، عمران نے کہا، اور بیگ اٹھائے وہ واپس مشین روم کی طرف بڑھنے لگا۔ جولیا اس کے ساتھ تھی، جبکہ صفدر تنویر کے ساتھ ہی رک گیا تھا۔ مشین روم میں پہنچ کر عمران نے مغرب کی طرف دیوار کی جڑ میں بیگ میں سے ایک پتری نکال کر رکھی، اور پھر اس کا کونا موڑ کر وہ جولیا کے ساتھ تیزی سے مشین روم سے باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مشین روم کا مغربی کافی بڑا حصہ جیسے تباہ ہو کر رہ گیا۔ اس دوران تنویر اور صفدر بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ ایک بار پھر وہ سب مشین روم میں داخل ہوئے تو انہوں نے ٹنل کا دہانہ کھلا ہوا دیکھا۔
اندر بھی تو سائنسی انتظامات ہوں گے۔ صفدر نے کہا، ہاں ہوں گے، لیکن ان کا توڑ کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے بیگ میں سے ایک چپٹی نال والا ریز پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ یہ تھیلا اٹھاؤ اور میرے پیچھے آؤ، عمران نے کہا، اور ریز پسٹل ہاتھ میں پکڑے آگے بڑھا۔ اس نے جھانک کر ٹنل کی چھت کی طرف دیکھا، پھر اس نے ریز پسٹل کا رخ ٹنل کی چھت پر ایک گول سوراخ کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ پسٹل میں سے سرخ رنگ کی شعاع نکل کر اس سوراخ پر پڑی، اور اس کے ساتھ ہی ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا، اور مختلف الیکٹرانکس کے چھوٹے چھوٹے پرزے سوراخ سے نکل کر ٹنل کے فرش پر آ گرے، اور عمران آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے جولیا، اس کے پیچھے صفدر، اور سب سے آخر میں تنویر اندر داخل ہوا۔ بیگ تنویر نے اٹھایا ہوا تھا۔ چند قدم آگے بڑھ کر عمران نے پھر فائر کیا، اور ہلکے سے دھماکے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پرزوں کی جیسے بارش سی فرش پر ہو گئی۔ وہ سب آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ ٹنل خاصی طویل تھی، اور اس کی چھت پر واقعی جگہ جگہ یہ سوراخ موجود تھے، اس لیے انہیں ہر بار فائر کر کے ہی آگے بڑھنا پڑا تھا۔ اس لیے ٹنل کے دوسرے سرے تک پہنچتے پہنچتے انہیں قریباً 2 گھنٹے لگ گئے۔ تھیلا مجھے دکھاؤ، عمران نے پسٹل کو جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اور پھر تنویر سے اس نے تھیلا لے کر اس میں سے سنہری پتری نکالی اور اسے دیوار کی جڑ میں رکھ کر اس نے اس کا کونا موڑا، اور پھر وہ سب تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد ایک دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی دیوار کا کافی بڑا حصہ ٹوٹ کر ٹنل میں آ گرا۔ دوسری طرف ویسا ہی مشین روم نظر آ رہا تھا۔ عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور ٹنل میں گرنے والے دیوار کے ملبے کو پھلانگتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ یہاں بھی پہلے جزیرے کوماٹو جیسا مشین روم بنا ہوا تھا، لیکن یہاں کی مشینیں بند تھیں۔ اس کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ سب مشین روم سے باہر آ گئے۔ لیکن جزیرے پر خاموشی طاری تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ انہوں نے کسی اڑن تشتری نما ہیلی کاپٹر کو دور سے فضا میں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ تیزی سے اوپر اٹھتا چلا جا رہا تھا، اور پھر وہ درختوں کی اوٹ سے گزر کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنا کام کر گئے ہیں۔ آؤ، عمران نے کہا، اور تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ جولیا، صفدر اور تنویر اس کے پیچھے تھے۔ ان سب نے اپنی جیبوں سے مشین پسٹل نکال لیے تھے۔ وہ سب تیزی سے دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر انہیں ایک ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا نظر آ گیا۔ وہ جب اس کی طرف گئے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا دیکھا، جس کے گرد درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ لیبارٹری تباہ ہو چکی ہے، عمران نے کہا۔ تم باقی جزیرے کو چیک کرو، میں اور جولیا اندر جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ لیبارٹری کا ایک حصہ بچ گیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے گڑھے سے نیچے اترتا چلا گیا۔ جولیا بھی اس کے پیچھے تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سرنگ کے اس دہانے پر پہنچ گئے جو آدھے سے زیادہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں سے تو مٹی پر کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر زمین پر لیٹ کر وہ کرالنگ کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ جولیا نے بھی اس کی پیروی کی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس کمرے میں پہنچ گئے جو دفتر کے انداز میں بنایا گیا تھا۔ عمران نے وہاں سرسری نظر ڈالی اور پھر آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر وہ اس بڑے ہال میں پہنچ گیا جہاں جلی ہوئی لاشیں فرش پر پڑی ہوئی تھیں۔ عمران ان سب لاشوں کو غور سے دیکھتا رہا۔ یہ کارروائی کیپٹن شکیل کی ہے، اس کے پاس ریڈ ریز پسٹل موجود تھا، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کیپٹن شکیل نے لیبارٹری تباہ کی ہے، سائنسدانوں کو ہلاک کیا اور پھر نکل گیا، جولیا نے کہا۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ بہرحال باقی جزیرے کے چیک ہو جانے کے بعد حتمی بات سامنے آئے گی۔ یہاں تو واقعی قتل عام کیا ہے کیپٹن شکیل نے، عمران نے کہا۔ وہاں پہلے جزیرے کوماٹو پر تم نے گھوم کر نہیں دیکھا؟ وہاں اصل قتل عام ہوا ہے۔ وہاں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ کیپٹن شکیل پوری فوج لے کر یہاں حملہ آور ہوا ہے، جولیا نے کہا۔ کیپٹن شکیل اکیلا پوری فوج کے برابر ہے۔ دوسرے الفاظ میں، پوری فوج مل کر جتنی پاورفل بنتی ہے اتنی پاور اکیلے کیپٹن شکیل میں موجود ہے۔ اسی لیے تو میں اسے پاور ایجنٹ کہتا ہوں، جس طرح تنویر ڈیشنگ ایجنٹ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں باہر جا کر معلوم کروں، مجھے کیپٹن شکیل کی فکر ہے، جولیا نے کہا، اور عمران کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے واپس چلی گئی۔ جبکہ عمران آگے بڑھ کر ایک مشین کے سامنے رک گیا
جو صحیح سلامت تھی۔ ایسی 2 اور مشینیں بھی صحیح سلامت تھیں، جبکہ باقی مشینیں تباہ کر دی گئی تھیں۔ تو ایٹمی تابکاری کے خوف سے کیپٹن شکیل نے ان مشینوں کو تباہ نہیں کیا، حالانکہ اصل قیمتی مشینیں تو یہی ہیں، عمران نے کہا۔ اسی لمحے جولیا اور اس کے بعد صفدر اور تنویر اندر داخل ہوتے دکھائی دیے۔ کیا ہوا؟ کیپٹن شکیل کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے بےتاب سے لہجے میں پوچھا۔ کیپٹن شکیل پورے جزیرے میں کہیں موجود نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کسی عورت کی لاش ملی ہے، صفدر نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کیپٹن شکیل مارسیلا سمیت نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر والے بعد میں یہاں پہنچے ہیں، عمران نے اطمینان بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن وہ کس طرح یہاں سے نکلا ہوگا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جزیرہ تو بند ہے اور ٹنل بھی بند تھی، اور ہم اسی جزیرے سے آ رہے ہیں۔ وہ جزیرہ بھی سائنسی ریز کی وجہ سے بند تھا، صفدر نے کہا۔ ابھی میں جولیا کو بتا رہا تھا کہ جس طرح تنویر ڈیشنگ ایجنٹ اور صفدر سپر ایجنٹ ہے، اسی طرح کیپٹن شکیل پاور ایجنٹ ہے۔ اس کے ذہن میں بھی پاور ہے اور ایکشن بھی، اور پاور ایجنٹ کے لیے بند جزیروں سے نکل جانا کوئی مشکل نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں جزیروں پر جتنے افراد کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، انہیں دیکھ کر تو یقین نہیں آتا کہ یہ ساری کارروائی کیپٹن شکیل نے کی ہوگی۔ میں تو اسے بس فلاسفر ہی سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ وہ واقعی پاور ایجنٹ ہے، تنویر نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ پاور ایجنٹ صاحب، یہ ایٹمی مشینیں صحیح سلامت چھوڑ گئے ہیں۔ شاید وہ ایٹمی پاور سے ڈر گئے ہیں، حالانکہ ان کی تباہی کے بغیر یہ لیبارٹری مکمل طور پر تباہ ہو ہی نہیں سکتی، عمران نے کہا۔ یہ ایٹمی مشینیں ہیں تو ان میں سے تابکاری بھی تو نکل سکتی ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، ان کے اندر ایسے عناصر استعمال کیے گئے ہیں جو تابکاری پھیلا سکتے ہیں، لیکن ان کی تباہی ضروری ہے، ورنہ کاراکاز دوبارہ لیبارٹری تیار کر لے گی۔ اصل قیمت تو انہی مشینوں کی ہے۔ اب ہمیں انہیں تباہ کر کے فوری اس جزیرے سے نکلنا ہوگا، کیونکہ اس اڑن تشتری نما ہیلی کاپٹر پر موجود کاراکاز ہیڈ کوارٹر کے لوگ یہاں تمام حالات دیکھ کر گئے ہوں گے، اور کسی بھی لمحے یہاں بھاری فورس پہنچ سکتی ہے، عمران نے کہا۔ تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ عمران نے انہیں پیچھے ہٹنے کا کہا اور وہ پھر خود بھی پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ راہداری کے موڑ پر پہنچ کر عمران رک گیا تو اس کے ساتھی بھی رک گئے۔ عمران نے جیب سے وہی ریس پسٹل نکالا اور اس کا رخ ایک مشین کی طرف کر کے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ پسٹل کی نال سے نکلنے والی شعاع جیسے ہی مشین سے ٹکرائی، ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور پھر مشین کے پرزے ہوا میں اڑنے لگے۔ عمران نے دوسری مشین پر فائر کیا اور اس کا حشر بھی پہلی جیسا ہوا۔ عمران نے تیسری مشین جو ان سب سے بڑی تھی اس پر فائر کیا۔ اس بار اس قدر خوفناک دھماکہ ہوا کہ جیسے مشین کے بجائے اس کے اندر موجود کوئی ایٹم بم پھٹ پڑا ہو۔ وہ تیزی سے مڑے اور پھر دوڑتے ہوئے اس سرنگ کے دہانے کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر اچانک زمین اس طرح لرزنے لگی جیسے خوفناک زلزلہ آ رہا ہو۔ جلدی کرو، یہ لیبارٹری اڑنے والی ہے، عمران نے چیخ کر کہا، اور پھر زمین پر لیٹ کر وہ انتہائی تیز رفتاری سے کرالنگ کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ باقی ساتھی بھی تیزی دکھا رہے تھے، لیکن زمین کی لرزش لمحہ با لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن انتہائی تیز رفتاری سے کرالنگ کی وجہ سے آخرکار ایک ایک کر کے وہ سب ہی سرنگ سے نکل کر اس گڑھے میں پہنچ گئے۔ اسی لمحے انتہائی خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہ سب بے اختیار اچھل کر نیچے گرے، اور اس کے ساتھ ہی ان پر اس قدر تیزی سے مٹی اور ملبہ گرنے لگا کہ چند لمحوں بعد ان سب کے ذہن تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے۔ وہ سب زندہ دفن ہوتے چلے جا رہے تھے اور یہاں انہیں بچانے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول پاور ایجنٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل مارسیلا کو کاندھے پر اٹھائے ہیلی کاپٹر میں داخل ہوا، اور پھر اس نے مارسیلا کو ایک طرف سیٹ پر لٹا دیا، جبکہ فرسٹ ایڈ باکس کو واپس اس کی جگہ پر رکھ کر وہ خود پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے مشینری کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے انجن سٹارٹ کیا ہی تھا کہ اچانک ہیلی کاپٹر کی چھت سے تیز روشنی نکل کر پورے ہیلی کاپٹر میں پھیل گئی، لیکن یہ روشنی صرف ایک لمحے کے لیے پھیلی تھی۔ تم پاک ایشیائی ایجنٹ، تم اور ہیلی کاپٹر میں،
اچانک ایک سائڈ پر موجود باکس میں سے چیختی ہوئی آواز نکلی اور کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ کسی مشین پر کاراکاس کے ہیڈ کوارٹر میں انہیں دیکھا جا رہا ہے اور یقیناً بات کرنے والا ہیڈ کوارٹر کا آدمی ہوگا، لیکن اس نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے ہیلی کاپٹر کا انجن سٹارٹ کیا اور چند لمحوں بعد اس نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کرنا شروع کر دیا۔ میں کاراکاز کا چیف باس بول رہا ہوں، کیا نام ہے تمہارا؟ وہی چیختی ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میرا نام کیپٹن شکیل ہے چیف باس صاحب، اور میں تمہاری لیبارٹری تباہ کر کے اور پاکیشیا کا فارمولہ لے کر جا رہا ہوں۔ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم اکیلے لیبارٹری تباہ نہیں کر سکتے۔ چیف باس نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو اب جا رہا ہوں، تم خود آ کر دیکھ لینا اپنی لیبارٹری کا حشر۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اسی لمحے عقب سے مارسیلا کے کراہنے کی آواز سنائی دی اور کیپٹن شکیل نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اب ہیلی کاپٹر اس جزیرے کی فضا سے نکل کر سمندر کے اوپر اڑ رہا تھا کہ اچانک ہیلی کاپٹر کو ایک جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کا انجن یکلخت بند ہو گیا اور ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے سمندر میں گرنے لگا۔ تم بھی بچ کر نہیں جا سکو گے، تم بھی بچ کر نہیں جا سکو گے، چیف باس کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہیلی کاپٹر ایک دھماکے سے پانی سے ٹکرایا، لیکن اڑن تشتری کے ڈیزائن کا ہونے کی وجہ سے وہ مکمل طور پر ڈوبنے کے بجائے سطح پر اچھلا اور پھر اس طرح تیرنے لگا جیسے کشتی پانی میں تیرتی ہے۔ کیپٹن شکیل نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے یہ دیکھ کر اس کا ذہن بھگ سے اڑ گیا کہ ہیلی کاپٹر کا تمام سسٹم مکمل طور پر جام ہو چکا تھا۔ اوہ، اس میں تو آکسیجن بھی ختم ہو جائے گی، کیپٹن شکیل نے پریشان ہو کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اس کا رخ سائیڈ کی کھڑکی کی طرف کر کے اس نے ٹریگر دبا دیا، لیکن گولیاں شیشے سے ٹکرا کر نیچے گرتی رہیں، لیکن شیشے پر خراش تک نہ آئی۔ کیپٹن شکیل نے ٹریگر سے انگلی ہٹا لی، اس کے ہونٹ بھینچ گئے تھے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ میں کہاں ہوں؟ اسی لمحے مارسیلا کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ ہم اس اڑن تشتری نما ہیلی کاپٹر میں ہیں اور اس کا سسٹم جام ہو چکا ہے اور یہ مکمل طور پر سیلڈ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اندر جتنی آکسیجن ہوگی وہ جلد ہی ختم ہو جائے گی اور پھر یہی اڑن تشتری نما ہیلی کاپٹر ہم دونوں کی مشترکہ قبر بن جائے گی، کیپٹن شکیل نے کہا تو مارسیلا کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ او ویری بیڈ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ میری بینڈیج کس نے کی ہے؟ کیا تم نے کی ہے؟ مجھے تو گولیاں لگ گئی تھی، پھر میں کیسے بچ گئی؟ مارسیلا نے کہا اور کیپٹن شکیل نے اسے تفصیل بتا دی کہ وہ کس طرح گری اور پھر کس طرح باقی کاروائی ہوئی تھی۔ ہم ان گولیوں سے تو بچ گئے، لیکن اب مسئلہ اس اڑن تشتری سے بچنے کا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں یہ وہی ہیلی کاپٹر ہے، بالکل وہی ہے، میں نے اب اسے پہچان لیا ہے۔ میں ایک بار جیکب کے ساتھ اس کے اندر بیٹھ کر ہیڈ کوارٹر سے کوماٹو جزیرے پر آئی تھی۔ ہماری شادی کے فوراً بعد کا ذکر ہے، کافی پرانی بات ہے اس لیے مجھے یاد نہیں رہا تھا، لیکن اب اس کے اندر کی خصوصی ڈیکوریشن دیکھ کر مجھے یاد آ گیا۔ میں نے اس کے پائلٹ سے اس بارے میں تفصیلی بات کی تھی۔ ارے ہاں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں ایمرجنسی ایگزٹ سسٹم بھی موجود ہے۔ ایک منٹ، مجھے یاد آ رہا ہے، مارسیلا نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن وہ بے اختیار لڑکھڑا کر واپس سیٹ پر گر گئی۔ کیپٹن شکیل نے اٹھ کر اسے بازو سے پکڑا اور اسے کھڑا ہونے میں مدد دی۔ مجھے چکر آ گیا تھا، مارسیلا نے کہا۔ خون کافی بہہ جانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا اور ساتھ ہی اسے سہارا دے کر پائلٹ سیٹ پر لے آیا۔ مارسیلا سیٹ پر بیٹھ گئی اور غور سے مشینری کو دیکھنے لگی۔ یہ جگہ تھی، یہاں پائلٹ نے ہاتھ مارا تھا تو اندر سے ایک باکس باہر آ گیا تھا جس میں سرخ رنگ کا ایک بڑا سا بٹن تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ بٹن دبانے سے ایمرجنسی گیٹ کھل جاتا ہے، مارسیلا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس جگہ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی واقعی ایک خانہ کھل گیا اور ایک چھوٹا سا باکس باہر آ گیا۔ اس باکس پر سرخ رنگ کا بٹن موجود تھا۔ مارسیلا کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے جلدی سے بٹن کو پریس کیا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی اس اڑن تشتری نما ہیلی کاپٹر کے عقب میں ایک دروازہ سا کھل گیا اور تازہ ہوا اندر آنا شروع ہو گئی۔ او ویری گڈ، تم نے واقعی اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی بچا لی ہے،
کیپٹن شکیل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کر تیزی سے عقبی طرف بڑھا۔ جو حصہ کھلا تھا وہاں باہر ہر طرف سمندر ہی سمندر نظر آ رہا تھا، اور یہ گول کشتی سمندری لہروں پر بہتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ اب نہ باہر جا سکتے تھے اور نہ ہی اسے اپنی مرضی سے چلا سکتے تھے۔ چلو فوری طور پر مرنے سے تو بچ گئے، اب دیکھو یہ کشتی کہاں لے جاتی ہے، مارسیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہیڈ کوارٹر سے لا محالہ فورس بھیج دی گئی ہوگی اور انہوں نے یہاں پہنچتے ہی ہمیں گولیوں سے اڑا دینا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔